والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. معزز اور مکرم حاضرین گرامی، قابل قدر سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، روئے زمین کی وہ جگہ جہاں پر خداوند قدوس کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہ اللہ کا گھر ہے، وہ جگہ مسجد ہے۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جو بے قرار لوگوں کو قرار آتا ہے، دکھے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر مسجد کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لمبے سفر پر تشریف لے جاتے تو گھر سے رخصت ہونے کے بعد مسجد میں تشریف لاتے اور پھر یہاں سے سفر پر روانہ ہوتے۔ اسی طرح جب سفر سے واپس اپنے مقام پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، ٹھہرتے، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ پوری امت مسلمہ کو مسجد سے کس قدر لگاؤ ہونا چاہیے کہ سفر کی شروعات بھی مسجد سے اور سفر کا اختتام بھی مسجد میں آ کر اپنا مرکز اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو مسجد ہی بنانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ جہاں پر بھی کوئی مسلمانوں کی آبادی ہو تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء کی بستی میں آپ علیہ السلام نے تقریباً 14 دن قیام فرمایا۔ تو اس 14 دن قیام کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی سب سے زیادہ فکر تھی کہ یہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں، اللہ کا نام لینے والے آباد ہیں، کس طرح ایک جگہ جمع ہو کر ایک چھت کے نیچے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور ان کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی فکر اور کوشش کے نتیجے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں برابر کے شریک تھے، خود بنیاد رکھ رہے تھے، پتھریں اٹھا کر لا رہے تھے۔ اسی طرح جب قباء میں 14 دن قیام فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے راستے ہی میں تمام صحابہ کے ساتھ مل کر جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور پھر اس مقام تک بھی پہنچے جہاں پر آج مسجد نبوی۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام ہمارے محلے میں آرام فرمائیں، ہمارے محلے میں قیام فرمائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج میری اونٹنی کی رسی کو چھوڑ دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہوا ہے، جہاں اس کو حکم ہوگا وہیں آ کر رکے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی جائے، چونکہ اسلام اور مسلمانوں کا مرکز مسجد ہی ہے، جو ہدایت کا منبع ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے، جو قرار کی جگہ ہے۔ چنانچہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زمین ہدیتاً دینا چاہا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کی زمین کو مفت میں ہدیے کے طور پر لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ قیمتاً ان سے زمین خریدی، اور پھر مسجد کا کام شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، تمام صحابہ نے مل کر مسجد کے کام میں ہاتھ بٹایا۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، کہ سب سے پہلی اینٹ جو اس مسجد کی تعمیر کے لیے رکھی گئی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے رکھی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے نمبر پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور پھر انہوں نے دوسری اینٹ رکھی۔ تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے تیسری اینٹ رکھی۔ اس طرح سلسلہ وار یکے بعد دیگرے مختلف صحابہ کرام نے اینٹ رکھی، اور پھر سب نے مل کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر کے بجائے 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، ان سے سوال کر لیا کہ کیا ماجرا ہے؟ تمام کے تمام ساتھی ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں اور آپ 2 پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں مجھے دوہرا اجر نصیب ہو، اس لیے میں 2 پتھر اٹھا کر لا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو مسجد مسلمانوں کا اور اسلام کا مرکز ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تمام جگہوں سے مقدس جگہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم جو تورات کا حافظ تھا، تورات کا جانکار تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ پورے روئے زمین پر سب سے مقدس اور محترم جگہ کون سی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار کی اور کہا کہ اس وقت مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، اور میں اس وقت تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ جبرائیل امین میرے پاس نہ آ جائے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے اس سوال کو حضرت جبرائیل کے سامنے رکھا کہ آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ پورے روئے زمین میں سب سے محترم اور مقدس جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس وقت مجھے بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں، میں اس وقت تک آپ کو نہیں بتا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین مجھے نہ بتا دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گئے اور پھر واپس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں اللہ رب العالمین کے اتنے زیادہ قریب ہو چکا تھا کہ اس سے پہلے اتنا قریب میں نہیں جا سکا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل تم کتنے قریب ہو گئے تھے؟
کہا کہ آج اتنا قریب ہو گیا تھا کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان صرف نور کے 70,000 پردے حائل تھے، میں اتنا قریب ہو گیا، اور وہاں سے میرے مولا نے آپ کے اس سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ جواب یہ ہے کہ پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور محترم جگہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اور سب سے قابل ملامت جگہ اور منحوس جگہ وہ بازار ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے مشکات شریف کے اندر موجود، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین میں سب سے زیادہ مقدس اور محترم جگہ مسجد کو بنایا ہے، اور سب سے بری جگہ بازار کو بنایا ہے۔ اچھا، اس بیچ میں ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جگہ اپنے آپ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس کی نسبت بدل جانے کی وجہ سے اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی ایک اینٹ اللہ کی طرف منسوب ہے، اسی وجہ سے اس کا ذرہ ذرہ بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور خود انسانوں کی نگاہ میں قابل احترام ہے۔ اور بازار میں چونکہ شیطان حاوی ہوتا ہے اور شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے اس بازار کو بری جگہ بتایا ہے، ورنہ بازار اپنے آپ میں بری جگہ نہیں ہے، نسبت کی وجہ سے کوئی جگہ اچھی ہو جاتی ہے اور کوئی جگہ بری ہو جاتی ہے۔ جب مسجد کی یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہے، کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور جو آبادی کی کوشش کرنے والے ہیں، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کی فکر اور ان کی کوشش کسی بھی نوعیت کی ہو، یا تو خود وہ جا کر آباد کر رہے ہیں یا اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے آباد ہو جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے، اور جب وہ وہاں سے واپس آنے لگے تو انہوں نے مسجد نبوی کے لیے ایک قندیل لائے اور زیتون کا تیل لائے اور ایک رسی لے کر آئے۔ قندیل جس کو آپ لیمپ بول سکتے ہیں، لالٹین بول سکتے ہیں، اور انگلش میں شاید اسی کو کینڈل بولتے ہیں، عربی میں اس کو قندیل کہتے ہیں۔ جب وہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو اتفاق سے جمعرات کا دن تھا، جمعے کی رات تھی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ، جو قندیل میں وہاں ملک شام سے لایا ہوں یہ مسجد نبوی میں جا کر روشن کر دو۔ چنانچہ ان کے غلام نے قندیل کے اندر زیتون کا تیل ڈالا، اس کے اندر رسی لٹکائی اور اس کو روشن کر کے مسجد نبوی میں جا کر لٹکا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ پوری مسجد نبوی بالکل روشن اور منور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور استفسار کے طور پر پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تمیم داری نے کیا ہے۔ چنانچہ جب تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اے تمیم، آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا، اسلام کو روشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی روشن کرے اور تمہاری آخرت کو بھی روشن کرے۔ اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں ضرور اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے صرف اس بات پر کہ انہوں نے مسجد نبوی کو روشنی پہنچانے کے لیے چھوٹا سا انتظام کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو خود مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا آباد کرنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، جس طرح کوشش کی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو خود بھی آباد رکھیں اور آبادی کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ایک طرف جہاں آباد کرنے والوں کی فضیلت، دوسری طرف ویران کرنے والوں
پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اندر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے لوگوں کو، اللہ کی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ہی نام لینے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم آباد کرنے والے بنے اور آبادی کی محنت کرنے والے بنے اور اس بات کی کوشش کرنے والے بنے کہ کس طرح مسجد آباد ہو، اور اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے کہ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔